جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈیا کے خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں تو تشریف لائے ہیں۔ میں کراچی الیکٹرک میں یہاں موجود ہوں وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر جو ایک سائیکلونی طوفان بیپر جوائے جو کہ اب زمین کے اوپر آ چکا ہے سمندر سے نکل کر، اس کے جو ممکنہ اثرات یا نقصانات سے نمٹنے کے لیے ایک قومی کاوش کی ہے ہم نے، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ذمہ داری ہے سندھ کے ساحلی علاقوں میں جو بجلی ہے اس کی فراہمی، تو ان کی مدد کے لیے پورے ملک سے، گوجرانوالہ سے، میرے شہر گوجرانوالہ سے، اور گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی، لاہور، فیصل آباد، ملتان اور سکھر، وہاں سے 2000 اہلکاروں کو بما گاڑیوں کے سامان کے ہم نے موو کیا تھا، اور الحمدللہ کل دوپہر تک وہ تمام کے تمام 2000 اہلکار 300 گاڑیوں کے ہمراہ وہ اپنے اپنے اسٹیشنز پر پہنچ چکے تھے اور موجود تھے کسی بھی ممکنہ اثر سے نمٹنے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ اب اس کے اثرات جو ہیں کہ بیپر جوائے کے وہ کم ہو رہے ہیں، لیکن وہ تمام ہم مکمل طور پر ابھی بھی تیار اور چوکنا ہیں۔ اور یہاں کراچی الیکٹرک آنے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی میں جو ہمارے صارفین بھائی اور بہنیں ہیں ان کے اوپر بھی اس ممکنہ سائیکلون کے جو اثرات ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے، اور اسی لیے کراچی الیکٹرک میں موجود ہوں۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ان کا پوری ایک جائزہ لیا ہے ان کی تیاریوں کا، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کراچی الیکٹرک جو ہے یہ سائیکلون کے جو ممکنہ نقصانات ہیں وہ 2-3 ہیں۔ ایک تو 2 دن پہلے جب جہاز رانی کی وارننگ ایشو کی گئی کراچی میں، تو ایل این جی کی سپلائی متاثر ہوئی۔ میں نے اس پر پہلے بھی بات کی تھی، لیکن اس میں کراچی الیکٹرک کی بھی ایک سپلائی آتی ہے ایل این جی کی، وہ متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے شاید کراچی کے شہریوں کو کچھ گھنٹوں کے لیے، 4 گھنٹوں کے لیے محسوس بھی ہوا ہو، لیکن انتہائی سرعت سے یہ فیصلہ کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں، وزارت توانائی اور وزارت پیٹرولیم سے، کہ فوری طور پر تقریباً 100 MMCFD گیس جو ہے وہ کراچی کو فراہم کر دی گئی، جس کی وجہ سے 4 گھنٹے کے اندر اندر جو بجلی بنانے کی صلاحیت میں کمی تھی وہ دور کر دی گئی، اور اب کراچی میں الحمدللہ بجلی کی ترسیل جو ہے وہ بالکل نارمل ہے۔ نارمل سے مراد یہ ہے کہ کراچی کی 70% جو صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، تمام جو صنعت ہے اس کے لیے بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، وہ 24 گھنٹے چل رہی ہے، اور باقی جو علاقے ہیں جہاں ہم کراچی الیکٹرک میں ان کا بلوں کی بازیابی کم ہے، جہاں نقصانات ہیں، جہاں لاسز ہیں، وہ وہاں بھی جو معمول کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس سائیکلونی طوفان بیپر جوائے کی وجہ سے اس وقت الحمدللہ کراچی کی بجلی کی ترسیل پر کوئی اثر نہیں ہے، اور وہ مکمل طور پر نارمل ہے، اور یہی توقع ہے کہ اب چونکہ اس سائیکلونی طوفان کی جو شدت ہے وہ گھٹ رہی ہے، تو لہٰذا ابھی ہم آج توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اب بجلی کی ترسیل جو ہے کراچی کو وہ معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ کراچی الیکٹرک نے پچھلے کچھ مہینوں میں جو اس خطرے کے پیش نظر کہ طوفان کی وجہ سے بہت زیادہ بارش ہوگی اور جو شہری سیلاب آئے گا، اربن فلڈنگ جو تھی، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے جو نشیبی علاقے ہیں ان میں اپنے پاور کے جو ٹرانسفارمرز ہیں اور ان کے جو سسٹمز ہیں ان کو زمین سے اٹھایا ہے، 4, 5, 6 فٹ تک انہوں نے اس کو ریز کیا ہے۔ اس کا بھی فائدہ اسی ہے کہ پھر پانی کی وجہ سے کہیں بھی
بجلی کو بند نہیں کرنا پڑے گا اگر وہ پاور سسٹم جو ہیں وہ اس سیلاب سے محفوظ ہیں۔ اسی طرح یہاں کراچی میں مجھے رپورٹ کیا گیا ہے کراچی الیکٹرک طرف سے کہ انہوں نے 2 لاکھ سے زیادہ جو بجلی کے پولز ہیں ان کو بھی انہوں نے ان کے ارد گرد ایک حفاظتی نظام کنکریٹ کا بنایا ہے، اور تاکہ اس کی وجہ سے نہ صرف پول نہ گریں بلکہ جو بجلی کی وجہ سے مات ہوتی ہیں الیکٹروکیوشن کی وجہ سے ان میں بھی کمی آئے۔ یہاں ایک مستقل کراچی میں کراچی الیکٹرک جو ہیں جو ہیزرڈز ہیں جو مختلف آپ کو معلوم ہے کہ بن جاتے ہیں گچھے سے مختلف جگہوں پر، یا بعض جگہ پہ غیر قانونی اسٹریٹ لائٹس ہیں، ان کو بھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کے توسط سے کراچی کے شہریوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں ایسا کوئی گچھا ہے جو خطرے کا باعث بن سکتا ہے، یا کوئی ایسا ایشو ہے تاروں کی زیادتی کی وجہ سے، یا دوسری جو سروسز ہیں مطلب ٹیلی فون ہے یا اور جو اب انٹرنیٹ کی تاریں ہیں اور مختلف تاریں ہیں، وہ اگر پول سے نمٹی ہوں تو ان کی وجہ سے بھی ہیزرڈ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کراچی کے شہریوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں ایسا کوئی گچھا موجود ہے یا گچھے موجود ہیں، عام طور پہ جہاں مارکیٹس ہوتی ہیں وہاں یہ کام ہوتا ہے، تو وہ کراچی الیکٹرک کو اس سے مطلع کر سکتے ہیں اور وہ فوری طور پر اس کو ریموو کریں گے۔ اس کے علاوہ اس سمندری طوفان سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کراچی الیکٹرک میں بھی جو مختلف ان کے جنریشن جہاں یہ بجلی بناتے ہیں اور جہاں یہ ان کے گرڈ سٹیشنز ہیں وہاں بھی یہ مکمل طور پر اس وقت تیار اور مستعد ہیں کہ کراچی میں جو بجلی کی سپلائی ہے اس کو کسی طرح بھی متاثر نہ ہو، اور وہ الحمدللہ متاثر نہیں ہوئی۔ اسی طرح کل میں کراچی سے میں پرسوں رات سے یہاں ہوں، پرسوں آ کر ہم نے ایک بریفنگ لی۔ کل صبح میں جھمپیر گیا جہاں ہمارے کچھ پولز گرے تھے۔ نیشنل ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ کمپنی کے ایم ڈی جو ہیں جو ان کی یہ ذمہ داری تھی وہ میرے ہمراہ موجود ہیں، ڈاکٹر رانا جبار، تو ان کے ساتھ ہم جھمپیر گئے کراچی سے کوئی 3 گھنٹے سفر کر کے، اور وہاں جو پولز گرے ہوئے تھے ان کی مرمت کا فوری طور پر آغاز کیا، اور پھر حیدرآباد میں جا کر ہیسکو کی جو پوری بریفنگ ہے کے ٹی بندر تک جو ہمارا بجلی کا نظام ہے اس کو ہم نے ریویو کیا، اور پھر آخر میں ہم پھر حیدرآباد سے میرپور ساکرو جو حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کا مین گرڈ سٹیشن ہے جس سے باقی سارا جو مشرقی ساحل ہے اس کو بجلی فراہم کی جاتی ہے، میں نے وہاں کا بھی خود جا کر دورہ کیا، وہاں کی تیاری دیکھی۔ وہاں الحمدللہ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے 300 اہلکار جو ہیں وہ موجود ہیں ساکرو کے ارد گرد کسی بھی ممکنہ آفت سے نمٹنے کے لیے۔ لیکن اب ہمیں یہ بہت حد تک توقع ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی موسمی تغیر نہ آئے کہ اب ہم اس طوفان سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، اور غالباً کل صبح تک تو پوری طرح سے نکل آئیں گے۔ تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی جو وسیع البنیاد حکومت ہے جس میں سندھ کی جماعتیں بھی ہیں، بلوچستان کی جماعتیں بھی ہیں، پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی مذہبی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں، اس حکومت نے اور اس کے وزیر اعظم نے سندھ کے میں رہنے والوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے اور ان کو مکمل طور پر محفوظ رکھنے کے لیے ایک قومی کاوش کی ہے، جس میں گجرانوالہ میرے شہر سے لے کر جو کہ ہزاروں میل دور ہے یہاں سے، وہاں سے اہلکار جو ہیں وہ سندھ کے ساحل پر پہنچے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنی سرعت سے، اتنی تیزی سے اور مکمل طور پہ جیسا میں نے کہا کل تک وہ سب لوگ پہنچ چکے تھے۔ تو ہم نے ایک قومی کاوش کی ہے۔ کراچی الیکٹرک کو 100 MMFC دینا بھی فوری طور پہ چند گھنٹوں کے اندر بھی اسی قومی کاوش کا حصہ ہے کہ کراچی کو بھی اسی طرح ہمیں اس کی خدمت کرنی ہے جس طرح ہم باقی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی کر رہے ہیں۔
تو لہٰذا ایک قومی کاوش کی گئی ہے، اور یہ تبھی ممکن تھا کہ نہ صرف قومی قیادت موجود تھی بلکہ ان کے ساتھ جو پوری حکومت ہے اس کا تعاون ہمیں حاصل تھا، سندھ حکومت کا تعاون حاصل تھا اور ہے۔ کراچی الیکٹرک بھی سندھ حکومت کے ساتھ اور جو یہاں مقامی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ ہم بھی مستقل طور پر نہ صرف حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ذریعے بلکہ دوسرے اداروں کے ذریعے بھی، میں نے کہا ایم ڈی این ٹی ڈی سے میرے ساتھ موجود ہیں، وزارت توانائی سے ہمارے جوائنٹ سیکرٹری حسن صاحب بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک مشترکہ کاوش کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے کہ جو بھی ممکنہ اثرات ہو سکتے تھے اس کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اب تک ملک میں بجلی کی ترسیل الحمدللہ نارمل ہے، اور یہ ٹھیک ہے جہاں ہائی لاس کے ادارے ہیں، کراچی میں بھی ہیں، جہاں ایسے علاقے ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی وجہ بجلی کے نظام میں بجلی کی کمی یا بجلی کے نظام کی خرابی بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ایک روٹین میجر ہے نقصانات کو کم رکھنے کے لیے جو جاری ہے۔ تو میں کراچی الیکٹرک اور ان کی انتظامیہ کو بھی سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی وقت پر کام کیا، اور حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، سکھر، ملتان، فیصل آباد، لاہور اور گجرانوالہ، ان سب کی بھی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے اہلکاروں کو سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بغیر تاخیر کیے، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایفرٹ تھی جو کی گئی، ایک اچھی ایکسرسائز ہوئی ہے کہ اگر ملک کے کسی حصے پر بھی آفت آئے تو ملک کے باقی حصوں کے جو اہلکار ہیں، جو دوسرے ادارے ہیں، وہ اس علاقے کی مدد کو فوری پہنچیں اور پورے تیاری کے ساتھ، پورے انسٹرومنٹ کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ پہنچیں تاکہ کمی نہ ہو۔ تو یہ اگرچہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک ممکنہ آفت تھی وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی اب آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک بہت ہی قیمتی ایکسرسائز ہوئی ہے ایک قومی وحدانیت کی اور قیادت کی موجودگی کی، کہ ایک ایسی قیادت شہباز شریف کی صورت میں موجود ہے جنہیں پاکستان میں رہنے والوں کا خیال ہے، جو ان کی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں اور وہ رہیں گے، ان کے دوسرے ایشوز ہیں، لیکن اس ایمرجنسی سے جو اس سمندری سائیکلون بپر جوائے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، الحمدللہ پاکستانی قوم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، میں بھی کر رہا ہوں کہ ہم اس سے بہت اچھے، بہتر اور منظم طریقے سے کراچی میں بھی نمٹے ہیں، سندھ میں بھی نمٹے ہیں اور باقی ملک میں بھی نمٹے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ون بائی ون جی، ون بائی ون، ون بائی ون۔ سب لوگ جو ہے وہ جا کے وزیر اعظم کو، آپ کو، سب کو کھیلنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنی شکایت۔ اب ایک ان کا جو لائسنس ہے وہ تو مل چکا ہے، نان ایکسکلوزیو، ان کو 20 سال کے لیے مزید دے دیا گیا ہے۔ اس پہ بھی صورتحال پر باتیں کر رہے ہیں کہ دے دیا ہے، کیا نہیں ہے، پھر یہ شکایتیں جا کے لوگ کر رہے ہیں۔ اب اس شکایتوں کو کس طرح سے جو ہے وہ لیا جائے گا، اس پہ صورتحال باتیں کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا حیدرآباد میں کہ ہم آئی ایم ایف کی بات نہیں مانیں گے اور بجلی پہ جو ہے توانائی پہ ہم سبسڈی دیں گے، تو آپ کے وزیر اعظم تک وقت یہ ہے کہ وہ فون پہ فون کرتے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں کہ ہمیں دے دیں کسی طرح، کیا کہتے ہیں، کنٹرول سے ڈیل کر لیں، اور آپ اپنی کیپیسٹی میں کہتے ہیں ہم کو سبسڈی دیں گے چاہے آئی ایم ایف کا پروگرام ہو یا نہیں ہو۔ تو آپ کتنا مطلب اس پہ؟ جی تھینک یو جی۔ دو سوال ہیں آپ کے۔ پہلا سوال، دیکھیے کراچی الیکٹرک میں نے پھر کہا اور میں نے آج 3 دفعہ ویریفائی کیا ہے انتظامیہ سے، جو کہ میرے پاس موجود تھے لیکن ان کی بورڈ میٹنگ ہے تو وہ یہاں نہیں آ سکے، کہ کتنے آپ علاقوں کو 24 گھنٹے بجلی دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو ویریفائی کیا، انہوں نے کہا جی کم از کم 70% ایسا علاقہ ہے جہاں 24 گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ اب جو مسئلہ ہے 29% کا ہے، اور مجھے پورا احساس ہے کہ وہ غریب علاقے میرے بھائی اور بہنیں جہاں رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے ان لوگوں سے ہمدردی ہے
جو ایسے علاقوں میں ہیں جہاں کے لوگ عام طور پر بل نہیں دیتے، لیکن ہر جگہ پر ایسے میرے بھائی اور بہنیں موجود ہیں جو بل دیتے ہیں، ان کے ساتھ ضرور ایک ناانصافی ہے. لیکن ایشو یہی ہے کہ جہاں بھی جو بلوں کی بازیابی کم ہے، جہاں نقصان کمپنی کو زیادہ ہو رہا ہے، یہ صرف کراچی الیکٹرک نہیں کر رہا، یہ ایک قومی پالیسی ہے بجلی کے سسٹم میں نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے جو جاری ہے. تو اگر تو کراچی الیکٹرک کے پاس بھی، اور ہم بھی اس کے لیے حاضر ہیں، اگر کوئی ایسے علاقے کے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو پورے بل دے رہے ہیں اور ہمیں بجلی نہیں مل رہی، تو ہم حاضر ہیں، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان کو بجلی ملے. لیکن اگر وہاں لاسز زیادہ ہیں تو ہم سب کو اور ان علاقوں کو کے منتخب نمائندوں کو بھی مل کر بیٹھنا ہے کراچی الیکٹرک کے ساتھ کہ وہاں سے بلوں کی بازیابی کیسے بہتر بنائی جائے. اس کی کوشش کی جاتی ہے، کیمپ لگائے جاتے ہیں اور دوسرے ٹیمیں بھیجی جاتی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ ایشو موجود ہے 29% علاقوں میں جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، حاکمیت کا چیلنج ہے کہ ہم منتخب نمائندے بھی، اور وہاں اب ماشاءاللہ کراچی میں آپ کو معلوم ہے بلدیاتی نمائندے بھی پوری طرح موجود ہیں ہر یونین کونسل میں. تو لہٰذا میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ ہماری مدد کریں اور اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ آج کے دور میں اب یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ مفت بجلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا ایشو، اس کے باوجود جو آپ اسے سبسڈی کہہ لیں، آپ اس کو ریلیف کہہ لیں، بجلی کی مد میں سب سے بڑا ریلیف کراچی کے شہریوں کو دیا جا رہا ہے. 171 ارب روپے کی ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی ہے جو کراچی کو ہم اس سال انشاءاللہ جو 1 جولائی سے شروع ہوگا اس میں فراہم کریں گے. اگر آپ اس کا موازنہ کر لیں کہ جو ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی ہے باقی پورے ملک کے لیے 151 ارب روپے ہے، صرف کراچی شہر میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے وہ 171 ارب روپے ہے. تو لہٰذا وہ بھی جاری ہے. جی وہ کے الیکٹرک کو نہیں جاتی، وہ ڈفرینشل سبسڈی ہے، وہ ہم اپنے جو صارفین ہیں ان کو دیتے ہیں، وہ کے الیکٹرک کو نہیں دیتے، ہم صارفین کو دیتے ہیں. ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے کہ وہ ان کی بجلی کی قیمت باقی ملک کے برابر ہو، اور یہ ریلیف بلوچستان میں بھی ہے، یہ ریلیف کوئٹہ میں بھی ہے. صرف ہم جو ہمارے سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کو انشاءاللہ اس سال 25 ارب روپے کا ریلیف دیں گے. ہم آزاد جموں کشمیر کو کوئی 75 ارب کا ریلیف دیں گے. تو لہٰذا یہ ریلیف جو ہے یہ جاری ہے، اور آئی ایم ایف کا ایشو اس میں نہیں ہے کیونکہ یہ بجٹڈ سبسڈیز ہیں جس پر ان سے ایگریمنٹ پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سال کے آغاز میں بھی ہوا ہے، تو وہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کوشچن. جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. نمبر 1 دیکھیے، اب کراچی الیکٹرک کو بھی، اور یہ ہم پالیسی پوری ملک میں لانا چاہتے ہیں کہ بلوں کی بازیابی اور نقصانات وہ ٹرانسفارمر کے لیول تک ہم لے کر جائیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ ایک علاقہ ہے اس میں اس ٹرانسفارمر پہ لوگ بل دے رہے ہیں، اس پر نہیں دے رہے. تو لہٰذا جس طرف ہم جا رہے ہیں، جو کہ ٹیکنیکلی تھوڑا سا اس پہ ایک چیلنج ہے، کہ یہ ہے کہ پھر اگر ہمیں لوڈ مینجمنٹ کرنی ہے تو پھر ٹرانسفارمر کی سطح تک جا کر کرنی ہے تاکہ جو لوگ بل دے رہے ہیں ان کو وہ بجلی پوری ملنی چاہیے، ان کا حق ہے یہ، اور وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو پروونشلائزیشن ہے، جو کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو اونرشپ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ میں آنی ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے. اور آنے والے دنوں میں ہم جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے
اس میں یہ اصولی فیصلہ لے کر جائیں گے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ اس کا اصولی فیصلہ ہو جائے گا پھر ایک بہت طویل اور مشکل مرحلہ ہے ان کمپنیوں کی اصل ویلیویشن کرنے کا کہ ان کے اثاثوں کی مالیت کیا ہے. ایک ایک پول، ایک ایک تار، ایک ایک بلڈنگ، اس کا ہمیں اسیسمنٹ کرنا ہے. وہ ہم نے اس کا بھی آغاز کر دیا. سندھ گورنمنٹ نے فائنینشیل ایڈوائزر جو ہیں وہ رکھ لیے ہیں. تو لہٰذا وہ ایک پروسیس ہے جس کا ابھی آغاز تو ہوگا لیکن ابھی اس میں کچھ دیر لگے گی. سر آپ نے یہ بولا کہ طوفان کے باعث کے الیکٹرک کو RLNG کی سپلائی میں پرابلم ہے. پھر آپ نے یہ بولا کہ فوری طور پہ 100 MMSCFD گیس جو ہے وہ کے الیکٹرک کو سپلائی کی گئی. پھر کراچی کی عوام کو بجلی کے مد میں 171 ارب روپے کی سبسڈی کی بھی آپ نے بات کی. جی وہ پورے اگلے مالے سال کی ہے، وہ 4 گھنٹے کی نہیں ہے. اگر آپ ڈائریکٹ کے الیکٹرک کو جو SSGC کے جو ہماری اپنی گیس ہے وہ سپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بڑی یہ سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آٹومیٹکلی جو گیس ہے وہ سستی ہو جائے گی. جی آپ کی تجویز بالکل صائب ہے اور اس پر ابھی ہم نے کافی طویل گفتگو کی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر کہ یہ کس طرح جو کہ الیکٹرک کی جو جنریشن کاسٹ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس باقی ملک کی طرح سستا ہائیڈل اویلیبل نہیں ہے، سستی گیس سے بننے والی بجلی اویلیبل نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی کاسٹ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ 171 ارب روپے کی جو ریلیف ہے وہ کراچی کے شہریوں کو دیا جائے گا. تو یہ بالکل درست تجویز ہے اور اس پر ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح وزارت پیٹرولیم کے ساتھ مل کر کہ یہ ہائی پرائیورٹی ہے ایریا بجلی کی جو پیداوار ہے اور اس کو سستی پیداوار جو ہے وہ ہائی پرائیورٹی ایریا ہے، اس پر ہم کام کر رہے ہیں. جی کاشف منیر نام ہے میرا. سب سے پہلے تو اس طوفان کا ہی شکریہ، آپ کراچی کے صحافیوں کو ملنے کے لیے آ گئے، ورنہ آپ نے جب وزارت سنبھالی تھی تب آئے تھے اور آج آپ نے دیدار کرائے ہیں اپنے ہم انرجی رپورٹرز کو. آپ سوال کی طرف واپس آتے ہیں. سب سے پہلے یہ جو 8 بجے رات کو بجلی بند کرنے کے حوالے سے وزارت توانائی نے پچھلے دنوں ساری بات چیت کی تھی، اس کا روڈ میپ مارکیٹیں بند کرنے کے حوالے سے اس کا روڈ میپ کیا ہے، اس پر عمل درآمد ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں جتنے بھی اعلانات ہوئے آپ لوگ تاجروں کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ آگے الیکشن کا ٹائم ہے تو آگے کھڑے رہیں گے یا ہتھیار ڈال دیں گے تاجروں کے سامنے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ الجماعہ گروپ نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا ہے کہ بھائی آپ ہمارے معاملات طے کروائیں، انہوں نے اپنا نمائندہ بھی آپ کو دیا ہوا ہے. اب جو اتنے باہر کے انویسٹر ہیں وہ اگر کسی طرح چکر لگاتے رہیں گے جیسے یہاں پر لوگ سرکاری دفاتر کے دھکے کھاتے رہتے ہیں تو باقی انویسٹر کیسے آئیں گے؟ اور ٹیرف ڈفرینشیل کلیم کی جہاں تک اتنے سوال آ گئے. اچھا ٹیرف ڈفرینشیل کلیم کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کہتا ہے کہ ہمیں وہ ٹیرف ڈفرینشیل کلیم جو ہے وہ کاغذوں کی حد تک تو ملتا ہے لیکن جب ہمیں ریلیز نہیں ملتا تو کراچی میں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ تمام باتیں پولیٹیکلی تو اچھی لگتی ہیں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. تو بجلی کی لوڈ آپ 8 بجے مارکیٹوں کا بھی بتا دیں، الجماعہ گروپ کا بھی بتا دیں اور ٹیرف ڈفرینشیل کلیم کا بھی بتا دیں. شکریہ. جی مارکیٹنگ کا یہ کہ یہ 8 بجے کی جو ہماری طرف سے تجویز ہے جس کو کابینہ نے اپروو کیا ہے، اس کا عمل درآمد تو صوبائی حکومتوں نے کرانا ہے اور مختلف اداروں نے کرانا ہے. 8 بجے کے پیچھے 2 باتیں کار فرما ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں چند ملکوں کو چھوڑ کر 8 بجے تک تمام مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. ایک نظام ہے ان کی معاشروں میں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جس طرح کراچی میں بھی جب سب لوگ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو 8 سے 9 کے درمیان ایک سپائک آتی ہے بجلی کے استعمال میں. لوگ آ کے پنکھے آن کرتے ہیں، کنڈیشنز آن کرتے ہیں اپنے گھروں میں، جو دفتروں میں ہوتے ہیں دن کے وقت اپنی فیکٹریوں میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس سپائک سے بچنے کے لیے یہ سارا جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تیل سے چلنے والے مہنگے پلانٹ نہ چلانے پڑیں، جس کی وجہ سے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور صارفین کو، پورے ملک میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم بات کریں گے، ہم نے پچھلے سال بھی بات کی تھی، پھر بات کریں گے اپنے تاجر بھائیوں سے کہ یہ ایک میجر ایسا ہے جو پوری قوم کے مفاد میں ہے. تو لہٰذا اس پر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور مدد کریں. دوسرا آپ نے سوال پوچھا ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی کا. اس میں آف کورس یہ ہوائی سبسڈی نہیں ہوتی، اس باقاعدہ یہ کیلکولیٹ ہوتی ہے. یہ اب چونکہ اب ہم نے پچھلے 1 سال میں بہت اچھی اور مثبت پیش رفت کی ہے کہ کراچی الیکٹرک کے ساتھ جو حکومت پاکستان کے جو ایشوز ہیں
مثلا ہم نے انہیں ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی پے کرنی ہوتی ہے، انہوں نے سوئی سدن گیس کو گیس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور ان دونوں میں ایک تعطل آیا ہوا ہے. تو لہٰذا اسے ہم نے میں کہہ سکتا ہوں کہ 90% تک ریکنسائل کر لیا ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں کراچی الیکٹرک کے ساتھ جو سارے یہ مالی معاملات ہیں، جو ایگریمنٹس کے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم حل کر کے اس کو ایک مضبوط بنیادوں پر کریں گے. تیسرا جو آپ نے الجمیہ گروپ کا ایشو، اس پہ پرائم منسٹر نے فائنانس منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے. میں پہلے بھی ان کو سن چکا ہوں 2 دفعہ، پھر ہم ان کی بات سنیں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کراچی الیکٹرک کی کچھ جو اونرشپ ہے وہ مختلف کمپنیز کے اندر، پھر اس کے آگے ایک اور کمپنی، پھر آگے ایک اور کمپنی، جس کے نتیجے میں ایک گروپ نے کراچی الیکٹرک کے شیئرز کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ انہوں نے ریسنٹلی خریدا ہے. لیکن اس سے جو معاملات ابھی تک تو اس پہ کوئی کراچی کے اوپر تو کوئی منفی اثر نہیں آیا. ضرور ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کو تشویش ہے، اور وہ تشویش انشاءاللہ ہم دور کریں گے. لاسٹ کوسچن. نہیں جی پلیز سیدھے ہاتھ پہ ایک رہ دیں، یہ سارے سوال یہاں سے آ رہے ہیں. اگر کوئی جی بتائیے. میں یہ بات کر، آپ نے جس طرح بتایا کہ کچھ شیئر دینی ہے، آپ یعنی کہ یہ کراچی کے شہری کے لیے خوشخبری ہوگی کہ کے الیکٹرک آپ نے کسی اور کو دے دیا ہے، معاہدہ طے پانے جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے ایس این جی سی کی بات کی، ایس این جی سی کا معاملہ میں درمیان میں ان دونوں کے درمیان وہ بچوں والی لڑائی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کلون ہے، یہ میرا کلون ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے. وہ بہت زیادہ کلیم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کو اتنا کلیم نہیں ہے جو ایل پی ایف کے مطلب انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے. ایسا ایگریمنٹ طے پانے جا رہا ہے کہ ان پیسوں کے بغیر یہ معاہدہ طے پا جی نمبر 1 بہت شکریہ جی. اور یہ آخری سوال ہے، دین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ایشو یہ ہے جی کہ جو تو شیئرز ہیں وہ حکومت پاکستان نے نہ کسی کو دیے ہیں، نہ کسی سے خریدے ہیں. ہماری 24% کی کے الیکٹرک میں شیئرز موجود ہیں، جس کے تحت ہم اپنے ڈائریکٹرز بھی نامینیٹ کرتے ہیں. جو ابھی ریسنٹ ٹرانزیکشنز ہوئی ہے اس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارا اس میں کیا انٹرسٹ ہے؟ ہمارا انٹرسٹ کراچی میں رہنے والے ہمارے صارفین ہیں، ان کے لیے بہتر خدمت پرووائڈ کروانا کے الیکٹرک سے، یہ ہمارا مقصد ہے. اور اس بات کو یقینی بنانا کہ پاکستان کے جو مالی معاملات ہیں ان کے اوپر جو ایک میں نے کہا ریلیف ہے وہ اس کو کم سے کم کیا جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 171 ارب روپے اس سال کے بجٹ میں رکھے گئے ہیں، یہ اسی لیے رکھے گئے ہیں اتنی خطیر رقم، تاکہ جو ریکنسیلیشن ہونے والی ہے آلریڈی 90% ہو چکی ہے. تو ہم آپ کو یہ ایک اچھی خبر سنائیں گے بہت جلد کہ جو کراچی الیکٹرک کے، حکومت پاکستان کے اور سوئی سدن کے معاملات ہیں وہ ہم حل کرنے جا رہے ہیں. محترم شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم، جو اس شعبے میں مہارت بھی رکھتے ہیں، وہ اس کمیٹی کی سربراہی فرما رہے ہیں. اور بہت جلد جو ہے یہ سارے معاملات ریکنسائل کر کے ایک واضح شفاف بنیاد پر کراچی الیکٹرک کی تنظیم نو ہوگی. اور